تو سر آپ کی تھوڑا پرسنل لائف کے متعلق سوال کروں گا کہ خان صاحب سے آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا ہے، یہ تعلق بنا کیسے؟ اچھا، میرا انٹرسٹنگ ہے، خان صاحب میرے سے سینئر ہیں، ٹھیک ہے نا. اسکول میں میرے سے سینئر تھے وہ. ہم دیکھتے تھے، ہاں ایچسن میں ہم ان کو دیکھتے تھے کھیلتے ہوئے. 12 سال کی عمر میں ہم کہتے تھے یہ بندہ ٹیسٹ کرکٹر بنے گا، ٹھیک ہے نا. اس کی ڈیڈیکیشن تھی، اتنی ڈیڈیکیشن تھی. نارملی جو ہے وہ 1 گھنٹے کا اسپورٹس کا پیریڈ ہوتا تھا، یہ 2 گھنٹے آگے پہلے پریکٹس کر رہے ہوتے تھے، خالی نیٹس میں گیند کرا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اس میں وہ جستجو تھی. ایک جونیئر کیونکہ تھا تو ہم تو دیکھتے تھے. پھر 79 میں ملتان میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں یہ ویسٹ انڈیز کا کی سیریز، ویسٹ انڈیز کا ٹیسٹ میچ، اس کے لیے آئے. وہاں سے میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر میں ڈیلی جاتا تھا، شام کو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ لگتی تھی. پھر 1986 میں نے ان کو، یہ انڈیا جا رہے تھے، میں نے ان کو اپروچ کیا، میرے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تھا، تو میں نے ان کو اپروچ کیا کہ جی ایک آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک کیمپین بنانا ہے، پیپسی کا کیمپین. انہوں نے مجھے کہا یار، میں نے وہ ایک کیا تھا بروک بانڈ کا، وہ بڑا اچھا نہیں تھا. میں نے کہا نہیں، وہ میں آپ کو گارنٹی کروں گا کہ بہتر ہوگا. خیر ہم نے ایک اگری کی. انہوں نے آنا تھا انڈیا سے، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے چلے جانا تھا دوبارہ شارجہ. تو اسی پیریڈ میں وہ انڈیا میں جا کے جیت گئے. جب وہ جیت گئے، وہ لاہور لینڈ ہوئے تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے تھے باہر. گھر پہنچتے پہنچنے کو ٹائم لگا. میں پہلے سے پہنچ گیا تھا ان کے گھر کہ جی مجھے کل صبح شوٹنگ کرنی ہے. خیر وہاں سے میری بات ہوئی ان سے، اور وہ ہم نے اگلے دن جو ہے وہ ہم نے پیپسی کا کمرشل بنایا. میں اس کا آپ کو لنک بھیج دوں گا، صحیح یوٹیوب پہ پڑا ہوا، ٹھیک ہے. وہاں سے جب میں یہ انگلینڈ گئے، میں پیچھے گیا ان کے، وہاں ہم نے جا کے اس کی فنشنگ کی. اس کے بعد میں ان کو دکھانے گیا لارڈز میں، یہ 3 ڈے میچ کھیل رہے تھے. مجھے انہوں نے کہا اچھا تم شام کو نا میرے فلیٹ پہ آ گئے. اس میں VCR پہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہ VCR لا کے میں نے دکھایا ان کو بہت پسند آیا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا بن رہا ہے. میں نے کہا وہاں سے پھر یہ بات ہو رہی ہے 87 کی. پھر 89 میں انہوں نے لانچ کرنا تھا شوکت خانم. پھر انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں ہاسپٹل مجھے پتا تھا کہ ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے ہاسپٹل بنانا ہے اور مجھے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، بتاؤ مجھے کیسے ہیلپ. میں نے کہا جی بالکل. پہلا فنڈ ریزر 12 نومبر 1989 پہلا فنڈ ریزر لاہور میں ہم نے کیا. اس سے پہلے یہ تھوڑے بہت مڈل ایسٹ میں انہوں نے وہ کچھ چھوٹے موٹے وہ کیے تھے. وہ پہلا فنڈ ریزر تھا، اور اس میں ہم نے کافی جو ہے بہت بڑا ایونٹ تھا. وہ جو نیا جو ہے نا کولوسیم جو ہے امرا کا، جو گدافی اسٹیڈیم کے ساتھ پہلا ایونٹ وہاں تھا. اور شعیب منصور کو ہم نے ہائر کیا تھا ایز اے پروڈیوسر. انہوں نے وہ ایونٹ کیا. میڈم نور جان نے وہاں پر پرفارم کیا، اور آبدہ پروین نے پرفارم کیا. 10,000 کا وہ مجمع تھا. ہم نے وہ ٹکٹ بیچے، وہ پیسے ریز ہوئے. وہاں سے شروعات ہوئی شوکت خانم کی. یعنی جو پیسے چاہیے تھے نا، سیڈ منی چاہیے تھی. پھر میرا ان سے تعلق کیونکہ رہا، آگے بھی ہم کام کرتے رہے. 96 میں انہوں نے جب پالیٹکس اپنی شروع کی، ٹھیک ہے نا، تو میں اس دن ان کے ساتھ تھا جس دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کروں گا. بھائی یہ بائی چانس تھا، بائی ڈیزائن نہیں تھا. میں ان کو ملنے گیا تھا. ان کا جو شوکت خانم کا مارکیٹنگ مینیجر تھا وہ میرے پاس آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی آپ کو ایک کانورسیشن کرنی ہے ان کے ساتھ. میں اس کے لیے گیا. تو یہ وہ ایک بڑا، کئی دفعہ انہوں نے اپنا ذکر کیا اس ایونٹ کا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہاں کون سی سوچ تھی. دیکھیے میں عمران خان کو ایک چیز سے 100% میں جانتا ہوں. ایک تو اس کی انٹیگریٹی وہ تو ہے، لیکن جو مجھے اس کا پتا ہے نا، یہ غریب دوست آدمی ہے. اس کو بہت محبت ہے غریب سے، اور اس کی وجہ ہے HSN کا پڑھا، HSN میں پڑھا، ایک زمان پاک میں ساری زندگی گزاری. اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا، وہاں پڑھا، آکسفورڈ میں پڑھا. پھر کرکٹ کھیلتا رہا، انٹرنیشنل کرکٹ انٹرنیشنل کھیلی، کاؤنٹی کھیلی، سب کچھ. اس کا غریب کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا. غریب کے ساتھ کنیکشن کہاں سے بنا؟ کیونکہ اس نے تو کبھی محلے میں بھی کرکٹ نہیں کھیلی. وہ تو کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو اپنے کزنس تھے اس کے زمان پارک کے، انہیں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا وہ، ٹھیک ہے. اس کا تعلق بنا غریب کے ساتھ جب اس نے ہاسپٹل بنایا. غریبوں نے بنیاد رکھی ہے شوکت خانم، غریبوں نے، امیروں نے نہیں. جب عمران خان شروع ہوا تھا نا کہ جی میں ہاسپٹل بناؤں گا، تو اس کی سوچ یہ تھی کہ میرے بڑے بڑے دوست ہیں،
کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی کچھ ہے, وہ کسی نے کچھ نہیں دیا. غریبوں نے پیسے دیے, انہوں نے جو کچھ تھا ان کے پاس وہ انہوں نے دیا. اور وہی ایک ایونٹ تھا گڑھی شاہو میں, ایک مسجد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے. خان صاحب اس دن ملتان سے واپس آ رہے تھے, یہ 22 شہروں کا ٹور کر رہے تھے, پیسے اکٹھے کر رہے. ملتان سے اس وقت 9 گھنٹے کی جو ہے نا ڈرائیو ہوتی, یہ تھکے ہوئے آ رہے تھے, اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ ان کے, جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گڑھی شاہو کی مسجد, جو بالکل پیچھے تھی. صحیح. اس وقت وہ آنند نہیں جا رہے, تھکے ہوئے تھے. عمران خان, ایک اور عمران خان. پھر ہمیں جو ان کا جو مارکیٹنگ مینیجر, اسے کہا دیا آپ چلے جائیں, بڑے گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. بھی چلے گئے. جب واپس آئے تو ایک بدلا ہوا عمران خان واپس آیا. وہ اتنے غریب لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, جن کے پیسے جو تھے نا وہ بھی میلے تھے, میل تھی ان پیسوں, 50 روپے, 10 روپے, 100 روپے, جو بھی تھا ان کے پاس. وہاں سے اس نے کہا کہ ان کے لیے میں سب کچھ کروں, ان کے لیے میں سب کچھ کروں. یہ ہے اصل میں وہ جو بات کرتا ہے نا انصاف کی, انسانیت کی اور خودداری کی. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ غریب کی بات کر رہا ہے, جس کو نہ انصاف ملا ہے, نہ اس کے ساتھ انسانیت ہوئی ہے, اور اس کی خودداری کو تو تباہ کر کے رکھ دیا. وہ اس طرح کر کے جو ہے سارا وقت جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. یہی ہے نا اس کے پاس تو اس کے وہ یہ ہے. اس عمران خان کو میں چاہتا ہوں. میں اس کے بعد اپنا کام کرتا رہا. میں نہ اس کی پارٹی میں تھا, نہ میں پالیٹکس کے ساتھ میرا کوئی تعلق تھا. میں اپنا کام کرتا رہا. پھر میں انگلینڈ چلا گیا, وہاں پہ بھی میں کر رہا تھا, تو وہاں پہ بھی خان صاحب آئے, کہا مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا. میں جو اپنا کام کرتا تھا وہ میں کر رہا تھا, ٹیلی ویژن چلا رہا تھا, ریڈیو چلا رہا تھا. ہم نے وہاں بہت فنڈ ریزنگ. واپس آیا. جی نہیں پوچھے آپ کیا سر, لیکن آپ پالیٹکس میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا, کیونکہ اس وقت ہماری جو سوچ تھی کہ یار پالیٹکس گندی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, پالیٹکس میں گندگی ہے, پالیٹکس کے نزدیک نہیں جانتا, گندگی ہے. میری والدہ نے ہمیشہ ووٹ ڈالا, میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا. میں نے پہلا ووٹ ڈالا 2013 میں جا. میری بہن ہے وہ ہمیشہ ووٹ ڈالتی, میں کہتا تھا نہیں یہ گند ہے, مجھے بات ہی کوئی نہیں ہے, میں کس کو ووٹ ڈالوں, ٹھیک ہے نا. میں کہتا میرے ووٹ کا کیا فائدہ ہے. میرے عمران خان نے یہ دعویٰ کرا کہ نہیں, ایک ووٹ بھی جو ہے نا اس سے فرق پڑتا. اس لیے میں نے 2013 میں لائن میں کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو کے میں نے ووٹ ڈالا, ٹھیک ہے نا, کہ جی ووٹ ڈالنا ضروری ہے. یہ شعور دیا اس نے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں اپنا کام کرتا رہا, باہر گیا, واپس آیا, پھر باہر گیا, جو بھی تھا وہ کرتا رہا. جہاں مجھے موقع ملا میں نے اس وقت جو ہے انوالو ہوا شوکت خانہ, ٹھیک ہے نا, اور میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. میں خود کینسر سروائیور ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی مہنگی ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تو مفت علاج نہیں کروانا تھا, نہ میں نے کروایا, نہ میں نے شوکت خانہ میں کروایا. اس لیے خان صاحب جو ہے میرے ساتھ ان کی محبت بھی ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرا علاج آپ مفت کرا دیں. میں نے کہا نہیں. ان کا مارکیٹنگ مینیجر میرے پاس آیا, میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تھا وہاں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انسٹرکشن ہے. میں نے کہا جو مرضی ہو. انہوں نے کہا مارکیٹنگ سے جو ہے نا وہ کریں گے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہی ہیز دیٹ لو فار می آلسو. اور دوبارہ میری جو میٹنگ ہوئی ان بٹوین, کبھی ملاقات ہوئی 2018 میں ان کو ملنے گیا. ابھی پرائم منسٹر نہیں تھے, میں لمز میں تھا. ہماری ایک کمپنی تھی جو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی تھی. میرے مینٹیز تھے, میں ان کو مینٹر کر رہا تھا. ان کو میں لے کے گیا, ان کا جو سی او تھا ذیشان, اس کو میں لے کے گیا بنی گالا خان صاحب سے ملوانے. میں چاہتا تھا کے پی میں جو سکولز ہیں اور وہاں پر وہ انٹروینشن, ٹھیک ہے نا. وہ بڑی مجھے محبت سے ملے, ٹھیک ہے نا. پوچھا مجھے کہاں ہو, میں نے بتایا جی میرے لمز میں اتر گئے. تو بہت اچھا ہے, ساری بات. اس کے بعد میری ملاقات 2020 مجھے آفتاب اقبال ایک دن ٹھیک ہے, کووڈ آ چکا تھا اور آفتاب کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا. تو آفتاب نے مجھے کہا کہ خان صاحب, اور میری میٹنگ ہے ان کے ساتھ, انہوں نے کوئی پروپوزل بنائے ہوئے تھے ٹورزم کے بارے میں, یہ وہ. میں نے کہا آفتاب یہ ٹائم نہیں ہے اس کا. اس نے کہا اچھا میرے ساتھ چلتے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں گیا, جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر بڑی محبت سے ملے, اور مجھے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے, تم جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے بٹھا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, میرا نیریٹو
تو میں نے ان کو یہی بات کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں خان صاحب, آپ کا لیجنڈ ہے دا مین ہو لوز دا پور, یہی آپ کا نیریٹو ہونا چاہیے. وہ یہ سارے فردوس عاشقوان بھی بیٹھی ہوئی تھی, فیاض الحسن چوہان بھی بیٹھا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا, یہ مجھے کر کے دینا ہے, یو ہیو ٹو کم ٹو اسلام آباد. ٹھیک ہے, پھر میں اسلام آباد گیا, پھر میں ان سے ملا, پھر مجھے کہا یہ کامیاب جوان کا پروگرام ہے, اس کو دیکھو, یعنی اس میں کیا کرنا ہے. ان بٹوین جون میں, یہ مئی میں ہوا, پھر جون میں مجھے کال آئی کہ جی وہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں اینڈ ہی وانٹس ٹو میٹ یو, انہوں نے آپ کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا. میں اس میٹنگ کے لیے گیا, وہ تھی کووڈ کے بارے, اور بیسکلی اس میں واحد ایک بندہ میں تھا جو نہ گورنمنٹ میں تھا, بیوروکریٹ نہیں تھا, پولیٹیشین نہیں تھا, منسٹر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. دو لوگ تھے ہم, ایک ڈاکٹر فیصل سلطان جو لمس کے وہ انوالو ہو چکے تھے, جو ان کا جو بنی ہوئی تھی نا, جو ایک ٹیم بنی ہوئی تھی جو اسد عمر لیڈ کر رہا تھا, اس کے وہ ممبر تھے. میں نہیں تھا. مجھے خان صاحب نے کہا تھا, میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن میں 5-6 سلائڈس کی بنا کے لے کے گیا تھا, اور میں نے کہا کہ دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسی وقت کارآمد ہوگا جب آپ انسینٹیوائز کریں گے. میری ایک دکان ہے, مجھے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو آئے آپ کی دکان میں اس نے ماسک پہنا ہو, سینیٹائزر ہو, یہ ہو وہ ہو, لیکن اگر میں انسینٹیوائز نہیں کرتا کہ جس دکان نے یہ فالو کیا اس کو کھلا رہنے دو, جو نہیں فالو کرتا اس کو بند کر دو. صحیح. یہ بیسک تھی میری پریزنٹیشن. اس میں انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, مانیٹرنگ سسٹم بنے گا اور یہ ہوگا, اس طرح سے ہوگا, انسینٹیوائز کریں. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یو کم ٹو اسلام آباد. میں پھر گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ کامیاب جوان کو جو ہے اس کو جو ہے اگست کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کا ڈیزائن دیکھو, اس میں پرابلم ہے. میں نے پھر اس کو دیکھنا شروع کیا, تو وہ یہ سارا پرو بولو تھا. ٹھیک ہے نا, میری کوئی پوزیشن نہیں تھی, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. بلکہ انہوں نے بعد میں کسی کو کہا بھی یہ واحد بندہ ہے جو مجھے نہیں کہتا جی مجھے ایس اے پی ایم بنا دیں, مجھے یہ بنا دیں, مجھے وہ بنا دیں. وہ کہتے کام کیا کرنا ہے, چلے بتائیں مجھے, میں کرنا کیا. اور یہی ہوا. بورڈ پہ انہوں نے مجھے کہا پیمرا کے, انہوں نے کہا کہ پیمرا کی بات ہوئی. میں نے کہا جی یہ پرابلمز ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا فردوس میڈیا, دیکھیں ریگولیٹر کا کام جو ہے نا وہ پولیس مین کا نہیں ہے, وہ تھانے دار نہیں ہے. اس کا کام ہے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا, انڈسٹری کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کرنا, اس کے لیے جگہ بنانا, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پالیسی بنانا, اس کا ریگولیٹری فریم ورک بنانا کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو. آپ دیکھ لیں کہ پیمرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے, نہ کوئی بہتری کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں اس حساب سے چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو نیوز چینلز ہیں, نیوز چینل صرف, اور کچھ اس میں انٹرٹینمنٹ جو جہاں پہ ملٹیپل چینلز نہیں کسی کے, انہوں نے اس ملک کے 35 ارب روپیہ دینا ہے, 35 ارب روپیہ. ٹھیک ہے نا, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 تک. اب 2023 بھی ہاں ان کے کانٹریکٹ میں ہے. مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تھا جنگ گروپ, میں نے اس وقت بات کی کہ یہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا یہ آپ نے کیسے کیا. ان کا کانٹریکٹ کہتا ہے کہ اینول رینیول فی ہے, سالانہ رینیول فی ہے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک ہے فکس, وہ تو بہت تھوڑا اماؤنٹ ہے, ایک ہے ویریبل. ویریبل جو ہے نا وہ پرسنٹیج ہے آف گروس ریونیو, گروس ریونیو کا پرسنٹیج ہے. 2022 تک صرف جیو نے جو ہے نا 6.5 ارب روپیہ دے رہا اس منتھ میں. کورٹ سے جا کے سٹے لیے گئے. سر وہ دینا کس منتھ میں تھا؟ یہ جو کانٹریکٹ جو لائسنس ہے نا, اس لائسنس میں فی ہے, یہ فی کے مد میں تھا کہ آپ نے سالانہ فی دینی ہے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک آپ کا ہے فکس, ایک آپ کا ہے ویریبل. وہ ویریبل جو ہے نا وہ آپ کے ارننگ کا ایک پرسنٹیج ہے. آف کام کا بھی ہے وہاں پر یو کے میں, لیکن وہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے. یہاں پر نیوز کا 5% تھا آف گروس ریونیو. میں اگر سال کا 1 بلین کر رہا ہوں تو مجھے سال کے 5 کروڑ دینے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس حساب سے میں یہ جو پہلے ہی ان کو بیٹھنا چاہیے تھا ریگولیٹر کے ساتھ, بھائی